بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ مختلف موضوعات پہ بات کرنی ہے آج۔ سب سے پہلے تو یہ کہ ایسا لگ رہا ہے کہ بلدیاتی الیکشنز کے موسم کی آمد ہے۔ خیبر پختونخوا میں بھی ہونے لگے ہیں۔ پنجاب اور سندھ کے بارے میں تاثر یہ ہے کہ رمضان سے پہلے ہو جائیں گے، مارچ کے مہینے میں ہو جائیں گے۔ ایسے میں ایک بڑی دلچسپ بات یہ ہے کہ گورنمنٹ نے یہ کہہ دیا ہے کہ اگلا الیکشن کمیشن آف پاکستان نے کرانا ہے الیکٹرانک ووٹنگ مشین کے ذریعے۔ گورنمنٹ یہ کہتی ہے، الیکشن کمیشن آف پاکستان ان ریٹن کہہ چکا ہے کہ بھائی جان ان وجوہات کی وجہ سے ہم الیکٹرانک ووٹنگ مشین کے ذریعے نہیں کروا سکتے اگلا الیکشن۔ اور اپوزیشن ساری بھی یہی کہتی ہے کہ یہ دھاندلی کا ایک نیا طریقہ ہے، گورنمنٹ کی جانب سے ایجاد کردہ ہے۔ ایسے میں کمال کام یہ ہو گیا ہے کہ بلدیاتی الیکشن پنجاب میں جو کہ ابھی ہونا ہے، اور بلدیاتی میں تو آپ جانتے ہیں بالکل ہی گلی محلے کی سطح پہ لوگ، یعنی زیادہ لوگ منتخب ہو رہے ہوتے ہیں، ورنہ مثلا پنجاب میں اگر اسمبلی کا وہ ہوگا الیکشن ہوگا تو 300 سوا 300 350 الیکشن لوگ منتخب ہوں گے، لیکن بلدیاتی میں تو بہت سارے لوگ ہوں گے، ہزاروں۔ گورنمنٹ نے یہ کہا ہے، جس کو عثمان بزدار صاحب نے بھی کنفرم کیا ہے، کہ پنجاب میں جو بلدیاتی ہوگا وہ بھی الیکٹرانک ووٹنگ مشین پر ہوگا۔ یہ کیسے ہوگا؟ یہ ہو سکتا ہے نہیں ہو سکتا؟ یہ کیا ہے سارے کا سارا معاملہ؟ اور یہ بھی کہا ہے فواد چوہدری صاحب نے کہ اگر الیکشن کمیشن آف پاکستان نے یہ نہ کیا تو پھر گورنمنٹ کے لیے مشکل ہو جائے گا۔ بھائی ہر ادارہ گورنمنٹ کی فنڈنگ سے ہی چلتا ہے نا، ظاہر سی بات ہے۔ پاکستان کے وزیر اطلاعات نے بڑا واضح کر دیا اس بات کو کہ گورنمنٹ یہ سوچ رکھتی ہے کہ اگر الیکشن کمیشن آف پاکستان نہیں مانا تو پھر نو پیسے، نو ای وی ایم، نو پیسے۔ ابھی اس پہ کچھ اور متضاد بیانات بھی آئے ہیں، دیکھتے ہیں کیا معاملہ ہے۔ ابتدائی ہم سیگمنٹ میں یہی ڈسکس کر رہے ہیں، پھر آگے جا کے کچھ اور بھی انٹرسٹنگ موضوعات ہیں ہمارے پاس۔ تو ہم سب سے پہلے بات کرتے ہیں، وزیر اعظم پاکستان کے اسپیشل اسسٹنٹ ہیں فار یوتھ افیئرز جناب عثمان صاحب۔ سر بہت شکریہ، بہت نوازش۔ اور کنور دلشاد صاحب جو ہیں وہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کے ہی فارمر سیکرٹری رہے، تو ان کی رائے بھی بڑی اس پہ اہم ہے، تو میں دونوں کا بہت شکر گزار ہوں۔ پہلے یہ بتا دیں عثمان ڈار صاحب کہ اس میں یہ تو بالکل ٹھیک ہے کہ گورنمنٹ کی اپنی ایک رائے ہو کہ بھائی ای وی ایم کے ذریعے ہونا چاہیے، لیکن یہ تو پھر مطلب کیا کہیں، اس کو دھمکی کہیں یا کیا بولیں کہ بھائی ہم نے یہ کہہ دیا ہے کہ ای وی ایم سے ہوں گے اور نہیں ہوں گے تو جاؤ پیسے نہیں دیتے۔ یہ یار یہ تو کیا کر رہے ہیں سر؟ ٹھیک ہے آپ کی حکومت ہے، لیکن تھوڑا تو ہلکا ہاتھ رکھیں یار۔ دیکھیں میں کلیئر کرتا ہوں۔ دیکھیں وسیم، پہلے تو میں سمجھتا ہوں ہم سب کو پتہ ہونا چاہیے کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کی جو کور رسپانسبلٹی ہے، جو بنیادی ذمہ داری ہے، وہ ملک پاکستان میں صاف اور شفاف انتخابات کرانا ہے۔ صحیح ہے۔ اور میں قوم کے سامنے، آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، بالکل آسان تھا سینٹ الیکشن۔ پرائم منسٹر عمران خان صاحب نے ایون الیکشن کمیشن آف پاکستان کو اپیل کی، ہم سب کہہ رہے تھے کہ چلیں یہ تو آسان ہے، ہم اس میں امینڈمنٹ لائے اور شو آف ہینڈ سے الیکشن ہو جانا چاہیے سینٹ کا۔ آپ نے دیکھا وہاں بھی کس پیمانے کی خرید و فروخت ہوئی، ویڈیو سامنے آئی، آپ نے بے شمار پروگرام کیے، یوسف رضا گیلانی صاحب کے جو وہ آپ کے سامنے یہ سارا معاملہ۔ پھر ابھی حالیہ دیکھیں NA-133 کی ویڈیوز آ گئی ہیں خرید و فروخت کی، پیسے قرآن پاک پہ حلف لیے جا رہے ہیں لاہور میں، حالانکہ PMLN کو، پیپلز پارٹی کو PTI کی شکل میں کوئی چیلنج نہیں ہے اس الیکشن میں NA-133 میں، لیکن پیسہ چل رہا ہے۔ تو اب مسئلہ یہ میں آپ کہہ رہے ہیں اس سب سے بچنے کا حل ہے الیکٹرانک ووٹنگ مشین، اور مشین کہتے ہیں کہ دھاندلی کے نئے طریقوں کی ایجاد ہے الیکٹرانک ووٹنگ مشین۔ اب میں نہیں کہہ رہا کہ وہ صحیح ہے یا آپ غلط ہیں، لیکن بات ہی کے ریئل ہو جائے نا۔ میرا سوال بڑا اسپیسیفک ہے، آپ پیسے نہیں دیں گے، ایک ادارہ ہے حکومت کا نہیں ریاست کا، اس کو آپ کہہ رہے ہیں پیسے نہیں دیں گے، ورنہ اگر ہمارے طریقے کار کو پیسے نہیں دیں گے۔ دیکھیں آپ جو اصل بات کی ہے فواد چوہدری صاحب نے، وہ نہیں کہہ رہے ہیں پیسے نہیں دیں گے، آ رہے میں آ رہا ہوں، میں اس پہ بھی انشاءاللہ تعالی آپ کو پوری ایک دیکھیں تو ایک تو لیٹس بی فیئر، اور ہمیں یہ تسلیم کرنا چاہیے کہ ماضی کے اوپر 2018 کے انتخابات پہ بھی انگلیاں اٹھائی گئیں، RTS لے کے آئے، سارا RTS بیٹھ گیا، یہ سارا جو بھی اپوزیشن نے ایک نیریٹو لے کے آئی جی کہ پچھلے الیکشن میں بھی دھاندلی ہوئی۔ اب ہم کیا کہہ رہے ہیں عثمان بھائی، ایک منٹ اس سے پہلے ایک جملہ سن لیں، جب ایک قانون پاس کر دیا گیا ہے، ایک جملہ سن لیں کہ بھائی باقی سارے الیکشن جو ہوئے پاکستان کی تاریخ میں واقعی ایسا ہوا ہے کہ الیکشن کے بعد ہر ہارنے والے نے کہا ہے کہ دھاندلی ہوئی ہے، لیکن الحمدللہ ای وی ایم کی بدولت یہ پاکستان کی تاریخ کا پہلا الیکشن ہو گیا ہے کہ الیکشن سے پہلے سب کہہ رہے ہیں کہ دھاندلی کا منصوبہ ہے۔ تو آپ تو دھاندلی کا شور کم کرنے چلے تھے، یہ تو ڈبل ہو گیا ہے، ابھی سے کہہ رہے ہیں کہ دھاندلی ہو رہی ہے اپوزیشن والے۔ دیکھیے اپوزیشن تو خود ٹھپا کلچر کی پیداوار ہے، جتنے آپ کے جو بیلٹ پیپرز ہیں اور جس طرح وہ ٹھپے لگائے جاتے ہیں، اور آپ اگر 100 ووٹ سے ہارے ہیں، 1 0 آگے ڈالیں گے، 1000 سے ہرا دیں گے، 900 ووٹ جو ہے وہ ٹھپا لگا کے ڈال دیں گے، وہ آسان ہے۔ لیکن 900 لوگوں کے تھمز ہیں، جو اصل 1 man 1 vote کانسیپٹ ہے پوری دنیا میں، وہ تو ای وی ایمز کے ذریعے آپ کنٹرول کر سکتے ہیں، لیکن خیر یہ ایک لمبی بحث ہو جائے گی۔ میں فنڈز پہ آتا ہوں۔ دیکھیں فواد چوہدری صاحب نے یہ نہیں کہا
کہ الیکشن کمیشن کے ہم سارے فنڈز بند کر دیں گے. انہوں نے کہا جو فنڈز الیکشن کمیشن کو دیے جاتے ہیں الیکشن کرانے کے لیے, اگر وہ ای وی ایم جو کہ پارلیمنٹ نے قانون پاس کیا ہے, اور الیکشن کمیشن آف پاکستان کی یہ ذمہ داری ہے آئین اور قانون کی روشنی میں جو ڈائریکشن پارلیمنٹ سے آئی ہے, جو قانون پاس ہوا ہے اس میں الیکشن کرائیں. اگر اس کے اندر سستی کا مظاہرہ کر رہے ہیں یا وہ اپنی ایک انکمپیٹنس کی وجہ سے, جو کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان خود مان چکا ہے, جو بھی 30-35 انہوں نے رکھی ہیں چیزیں سامنے جی کے الیکشنز کے حوالے سے یا ای وی ایم کے حوالے سے, اس میں سے زیادہ تر تو ان کے اپنے خلاف جا رہی ہیں باتیں. تو ان کے آپ اس چیز کو ڈیفینڈ کر رہے ہیں کہ بھائی اگر الیکشن کمیشن آف پاکستان نہیں کرواتا اس حساب سے, تو پھر اس کو اس الیکشن کے پیسے بھی نہیں دینے چاہیے گورنمنٹ. آپ صحیح سمجھتے ہیں نا اس کو؟ نہیں, میں کہہ رہا ہوں کس پیسے آپ خود بتائیں نا, کہ وسیم بدامی کو اے آر وائی والے ٹاک شو کرنے کے پیسے دے رہے ہیں, سیلری دے رہے ہیں. وسیم بدامی ٹاک شو ہی نہیں کر رہا تو بھائی کہے کی سیلری؟ سبحان اللہ. وسیم بدامی اے آر وائی ملازم ہے, الیکشن کمیشن حکومت پاکستان کا ملازم نہیں ہے. ملازم کی بات نہیں ہو رہی ہے, ایک کام کے لیے پیسے دے رہے ہیں نا الیکشن کرانے کے لیے. ماتحت ہے وسیم بدامی اے آر وائی کا, الیکشن کمیشن کی ای وی ایم پہ نہیں ہوں گے, کس کی پیسے دیں الیکشن کرانے کے لیے؟ بھائی جو دوسرا طریقہ ہے اس کے لیے بھی پیسے چاہیے ہوتے ہیں نا. آپ کہہ رہے ہو کہ چلو ٹھیک ہے, آپ کو پوائنٹ آ گیا. میں ذرا پوچھ لیتا ہوں نا سابق سیکرٹری الیکشن کمیشن پاکستان قمر دلشاد صاحب, بھائی ان کا پوائنٹ بڑا اسٹریٹ ہے. وہ کہہ رہے ہیں یہ ایک ادارہ ہے الیکشن کمیشن آف پاکستان جو کہ پابند ہے کہ قانون کے مطابق الیکشن کرائے. قانون وہ ہے جو قانون ساز ادارہ یعنی کہ پارلیمان منظور کرے. پارلیمان نے منظور کر لیا ہے کہ الیکشن ہوگا ای وی ایم کے ذریعے, تو الیکشن کمیشن کرا دے, پابند ہے وہ. نہیں کرائے گا تو پیسے نہیں دیتے. بس بات یہ, عثمان ڈار صاحب بہت اچھے پارلیمنٹیرین ہیں اور بڑی ان کی خدمات ہے یوتھ کے لحاظ سے بھی اور معاملات میں بھی, لیکن ظاہر ہے انہوں نے پارٹی کے اپنا نقطہ نظر کو پیش رکھنا ہوتا ہے, تو وہ بھی اپنی جگہ پہ درست فرما رہے ہیں. لیکن سب سے بڑی اہم بات یہ ہے کہ الیکشن کمیشن نے سینٹ کا حوالہ دیا, بات لمبی ڈیٹیل ہو جائے گی. میں تو آپ سے اسپیسیفک سوال پوچھ رہا ہوں, عثمان صاحب کے اس آرگیومنٹ میں کیا غلط ہے کہ الیکشن کمیشن پابند ہے قانون کے مطابق الیکشن کرانے کا, قانون بن گیا ہے کہ الیکشن ای وی ایم سے ہوگا, اس میں کیا غلط ہے آپ یہ سمجھائیں؟ الیکشن کمیشن آف پاکستان بالکل پابند ہے, جو بھی لا آف لینڈ بنے گا, لیکن کا لفظ ہے اس کے ساتھ یہ بھی کہا ہے کہ آپ نے آئین کے آرٹیکل 218 کو بھی دیکھنا ہے. آئین کا آرٹیکل 218 کہتے ہیں شفاف انتخابات, غیر جانبداری, امپارشلٹی, آبجیکٹیوٹی اور نیوٹرلٹی, سارے اس کو دیکھنے پڑتے ہیں. تو انہی چیزوں کے لیے تو ای وی ایم لائے ہیں. نہیں, یہ میں تو آپ جیسے آپ فرما رہے ہیں کہ جی لاہور میں اگر آپ نے غریب لوگوں کو 2,000 روپے دے دی تو 2,000 روپے وہاں بھی دے دیں, آپ الیکٹرانک ووٹنگ مشین میں بٹن دبا دیں, جس پارٹی کو چاہیں وہ پیسہ تو چلے گا, پیسہ ہر جگہ چلتا ہے. تو قمر صاحب پھر یہ بتائیں, پھر الیکشن کمیشن آف پاکستان کے پاس اس میں آپشن کیا ہے؟ فرض کریں کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کہتا ہے ہم ای وی ایم کے ذریعے نہیں کرا سکتے, گورنمنٹ کہتی ہے آپ نے کرانا ہے ورنہ ہم فنڈز نہیں دیں گے. اب الیکشن کمیشن آپشن کیا ہے؟ گورنمنٹ نہیں روک سکتی, اسٹیٹ کا ادارہ ہے, فنڈ کسی کے ذاتی مفادات کے تحت کسی کے خزانے میں نہیں ہے, یہ اسٹیٹ کا فنڈ ہے. اگر گورنمنٹ روک لے تو الیکشن کمیشن پاکستان کیا کر سکتا ہے؟ بھائی میں بتاتا ہوں, میں میرے دوست عثمان ڈار بھی دیکھ رہے تھے, آرٹیکل 220 پڑھ لیں آپ. آرٹیکل 220 میں یہ لکھا ہوا ہے کہ تمام وہ اپنے وفاقی ادارے اور صوبائی ادارے اور سروس آف پاکستان کے ادارے وہ الیکشن کمیشن کے حکم کے پابند ہیں. اب اگر الیکشن کمیشن پاکستان کے فنڈ روکنا کا نوبت ہی نہیں آئے گی, کیونکہ کیئر ٹیکر گورنمنٹ نے آ جانا ہے اگست میں, انہوں نے فنڈ جاری کر دیں گے. لیکن اگر ساتھ یہ بھی ہے, اگر کوئی روکتا ہے تو پھر الیکشن کمیشن آف پاکستان آرٹیکل 220 کے تحت سیکرٹری وزارت خزانہ کو کہتا ہے کہ آپ ہم اتنے فنڈ دے دیں, فنڈ دینا پڑے گا, اور فنڈ نہیں دیں گے تو آرٹیکل 204 کے تحت کنٹیمپٹ لگا دیں گے. کیا کر دیں گے؟ اختیارات تو ہے نا. اگر فنڈ نہیں دیں گے تو آرٹیکل 204 کے تحت کیا کر دیں گے؟ 204 کے تحت کنٹیمپٹ لگ جائے گا, تو ہونے عدالت کہ الیکشن کمیشن کے جو آرڈر دیا ہے آرٹیکل 220 کے تحت اس پر عمل درآمد نہیں ہوگا تو پھر کنٹیمپٹ لگ جاتا ہے. یہ اختیار ہے الیکشن کمیشن کو, ہر ادارے کو تحفظ دیا ہے. آج حکومت ہمارے دوستوں کی ہے, عمران خان صاحب کی ہے, کل کو اپوزیشن بھی ہوں گے تو ان کو بھی یہ سارے پرابلم پیش آ سکتے ہیں. عثمان بھائی ذرا یہ بھی تو بتا, اس میں بھی کامنٹ فرما دیں. یہ ابھی تو ہم بات کر رہے ہیں اگلے الیکشن کی, جس میں کم از کم سال 1.5 سال کم از کم باقی ہے کہ جناب, اور خود ابھی جب قانون منظور ہوا ہے تو آپ کی جماعت کے لوگوں نے کہا ہے کہ بھائی سال 1.5 سال پڑھا ہے, تب تک ٹریننگ بھی ہو جائے گی, آگہی بھی ہو جائے گی, یہ بھی ہو جائے گا, وہ بھی ہو جائے گا, ایسا کیا مشکل کام ہے. لیکن ابھی تو آپ نے کہہ دیا ہے کہ پنجاب کا بلدیاتی بھی ای وی ایم سے ہوگا. اب یہ تو مارچ میں لگا ہوا ہے, 3 مہینے بعد, 4 مہینے بعد, تو 3-4 مہینے میں نئی مشینیں لانا, لوگوں کو آگاہی دینا, یہ سب کیسے ہوگا؟ پنجاب کا بلدیاتی کیسے ہوگا عثمان بھائی ای وی ایم پہ, یہ تو بتائیں.
دیکھیں وسیم، میں تو سمجھتا ہوں کہ آپ کے پروگرام میں قمر دلشاد صاحب ایک سینئر ماشاءاللہ تجربہ کار، الیکشن کا انہیں سارا تجربہ ہے، تو ان کی موجودگی کا میں فائدہ اٹھانا چاہتا ہوں. میں سمجھتا ہوں یہ بحث کو ایک سائیڈ پہ رکھتے ہیں، فنڈز ملیں گے نہیں ملیں گے. میں چاہتا ہوں یہ اس بات پہ روشنی ڈالیں کہ ای وی ایمز جو ہیں، کیا اگر جو موجودہ پاکستان میں انتخابات کا ایک نظام ہے اس میں تقریباً تمام سیاسی جماعتوں نے عدم اعتماد کا اظہار کیا ہے، 2013 کو لے لیں، 18 کو لے لیں، تو ابھی نیا نظام کوئی جو ایسا سسٹم لے کے آنا جس کے اوپر ساری سیاسی جماعتیں آئیں. اچھا ٹھیک ہے، میں پوچھتا ہوں عثمان بھائی، لیکن یہ تو بتا دیں بلدیاتی کیسے ہوگا پنجاب کا ای وی ایم پہ؟ 3 مہینے بعد ہے بلدیاتی، تو 4 مہینے بعد ہے مارچ. دیکھیں بلدیاتی تو میں سمجھتا ہوں بعد کی بحث ہے. ابھی الیکشن کمیشن پاکستان کو پرو ایکٹیو ہو کر، متحرک ہو کر NA 133 کے اوپر خود تیاری پکڑنی چاہیے تھی. ہمیں ڈیمانڈ کرنی چاہیے تھی، یہ چاہیے یہ چاہیے، ای وی ایمز لائیں، ہم ٹیسٹ کریں. میں یہ سمجھتا ہوں کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان ای وی ایمز پہ الیکشن کرانے کے لیے سنجیدہ ہی نہیں لگ رہا. اگر الیکشن کمیشن آف پاکستان سنجیدہ ہو تو پھر وہ یہ جو آ رہے ہیں بائی الیکشنز، اس میں مشینیں ٹیسٹ کریں. اور ایک الیکشن میں اگر مشین ٹیسٹ ہوگی، اگر اس میں کوئی مسئلے مسائل ہوں گے، ہم جنرل الیکشن میں اس کو دیکھ لیں گے. ہم کیا چاہتے ہیں؟ پاکستان تحریک انصاف چاہتی ہے کہ ملک میں صاف و شفاف انتخابات ہوں. میں خود وکٹم ہوں 2018 میں. آپ کے سامنے ہے وہ مشہور زمانہ ٹیلی فون کال اور وہ سارا کچھ اور جو بھی ہوا. آپ خود سوچو وسیم، میں 1400 ووٹوں سے ہارا ہوں اور 7,500 ووٹ ریجیکٹڈ تھے. اب چلیں وہی تھپے مار کے ڈبل کر کے جب جتانا ہوتا ہے پھر تھپے مار دیتے ہیں. اب بات کی اور چلی جائے گی. ای وی ایمز میں سیالکوٹ میں جب ای وی ایمز میں الیکشن ہوگا تو خواجہ آصف ٹھپے نہیں لگا سکے گا وہاں لوکل سطح پہ، عثمان ڈار کے ووٹ نہیں ریجیکٹ کر سکے گا. اس بحران کا کیا حال ہے قمر دلشاد صاحب بتا دیں جی. فائنل بات یہ ہے کہ عثمان ڈار صاحب کی اطلاع کے لیے میں گزارش کروں کہ الیکشن کمیشن پاکستان نے باقاعدہ روڈ میپ دے دیا ہے. انہوں نے چند روز پہلے پورا 8 نکاتی ایک ایجنڈا سمجھ لیں، ریفرنس سمجھ لیں، روڈ میپ سمجھ لیں، وہ انہوں نے وزیر اعظم پاکستان کو اپنے سیکرٹری پارلیمانی افیئرز کے ذریعے لیٹر بھجوا دیا 3-4 روز پہلے. اور چونکہ پارلیمانی منسٹری کے منسٹر جو ہے وہ آنریبل پرائم منسٹر صاحب ہیں، وہ لیٹر تو چلا گیا. آج چیف الیکشن کمیشنر نے ڈپٹی چیئرمین پلاننگ کمیشن سے ملاقات کی. انہوں نے کہا کہ جی ہمیں لاجسٹک کا معاملہ ہے، اسٹوریج کا معاملہ ہے، ہماری فنڈنگ کا معاملہ، تو بات کی انہوں نے. لیکن بات تو چل پڑے ہیں، وہ تو آپ نے آہستہ آہستہ اسٹیپ بائی اسٹیپ اپنا کام کر رہے ہیں. اور ساتھ انہوں نے یہ کہا 8 یا 9 لاکھ الیکٹرانک ووٹنگ مشین خریدنی ہے. اس کے فنڈنگ کے لیے انہوں نے پرائم منسٹر صاحب کو لیٹر لکھ دیا کہ جناب اس کے بارے میں آپ بندوبست کریں. تو راستہ تو کھول دیا. اس کا مطلب یہ کہ الیکشن کمیشن نے تسلیم کر لیا، جو آپ کو ایکٹ میں تبدیلی آئی ہے، ترمیم آئی ہے، وہ تو مان لیا. اس کے بعد فاض چودھری صاحب کو اس طرح کی بات نہیں کرنی چاہیے. آپ کہہ رہے پروسیس شروع ہو گیا ہے، مفاہمت سے کام ہونا چاہیے. بہت شکریہ دونوں مہمانوں کا، بہت بہت شکریہ عثمان ڈار صاحب اور قمر دلشاد صاحب. ایک بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد اور بڑے اہم اور دلچسپ موضوعات ہیں، بات کرتے ہیں بریک کے بعد. خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو. یہ قصہ ہے ایک آرڈیننس کا اور ایک بل کا. آپ جانتے ہیں کراچی میں نسلہ ٹاور اس وقت گرایا جا رہا ہے، سپریم کورٹ آف پاکستان کے احکامات ہیں. اور یہ بھی ہم سب جانتے ہیں کہ کراچی میں خود گورنمنٹ کے مطابق تقریباً ہر دوسری عمارت میں ہی کوئی نہ کوئی وائلیشن ضرور ہوئی ہے. اور اسی بنیاد پہ نسلہ ٹاور گرایا جا رہا ہے، جس میں پیپلز پارٹی نے بھی اپنی مخالفانہ رائے کا اظہار کیا اور تقریباً تمام جماعتوں نے. اب تازہ ترین ڈیولپمنٹ کیا ہے؟ اب سے کچھ دیر پہلے کی ڈیولپمنٹ یہ ہے کہ یہ ایک آرڈیننس ہے جو کہ تیار کیا ہے سندھ گورنمنٹ نے، اور یہ آرڈیننس اب بھجوا دیا گیا ہے گورنر آف سندھ کو. اور اس آرڈیننس کا بڑی تفصیلات ہیں. خلاصہ یہ ہے کہ اس آرڈیننس کے نافذ العمل ہوتے ہی، اس کے قانون بنتے ہی کیا ہوگا کہ جو بھی انہدام جاری ہے، غیر قانونی تجاوزات کے توڑنے کا سلسلہ جاری ہے، وہ رک جائے گا اور مزید کسی بھی انلیگل کنسٹرکشن کو ڈیمولش نہیں کیا جا سکے گا. آپ جانتے ہیں کہ ایک عمارت گرائی جا رہی ہے، باقیوں کے بھی گرائے جانے کا امکان بڑا سامنے، تجوری ہائٹس وغیرہ. اور پھر کیا ہوگا اس آرڈیننس کے مطابق؟ ایک کمیشن بنے گا، اس کمیشن کے ممبران ہوں گے، اس کمیشن کے سربراہ ہوں گے کوئی سابق جج، اور پھر وہ کمیشن کیس ٹو کیس تمام تر عمارتوں کا فیصلہ کر دے گا کہ کس عمارت کو جرمانہ کرنا ہے، کیا کسی کو گرانا ہے، کسی کو ویسے ہی چھوڑ دینا ہے، کیا کرنا ہے. یہ سارے کا سارا خلاصہ ہے اس آرڈیننس کا. اب یہ بڑا اہم ہے کہ اس حوالے سے جانا جائے
کہ اس سارے معاملے پر یہ آرڈیننس جو اب بھجوا دیا گیا ہے گورنر سندھ کو، ان کی اس پر کیا اوپینین ہے یہ جانتے ہیں. اور پھر پروگرام کے آخری حصے میں ہم ایک اور جو بل ہے کہ بلدیاتی نظام ہی سارے کا سارا چینج ہو گیا ہے سندھ کا، اس پہ ہم بات کریں گے. لیکن ابھی عزت مآب گورنر سندھ جناب عمران اسماعیل صاحب ہمارے ساتھ ہیں. عمران اسماعیل صاحب سر بہت شکریہ وقت دینے کا. چونکہ تھوڑی دیر پہلے کی ڈیولپمنٹ ہے یہ، تو یہ جو آرڈیننس ہے یہ آپ کی نظر سے گزر گیا ہے سر، آپ کو موصول ہو گیا؟ نہیں، مجھے آفس بند ہونے تک تو وہ نہیں آیا تھا. مجھے ابھی پتہ چلا کہ آفس آیا، میں نے دیکھا نہیں ہے، تو میں صبح دفتر جاؤں گا تو اسے دیکھوں گا. صحیح، یعنی آپ کے آفس کو ریسیو ہو گیا، آپ نے پڑھا نہیں. اچھا ٹھیک ہے. لیکن اس کا جو کرکس ہے، جو کہ آپ کے بھی آئی ایم شور کے علم میں ہوگا، آپ اس آئیڈیا سے متفق ہیں جو کہ ابھی میں نے ہی بتایا کہ اس آرڈیننس کا کرکس یہ ہے، تو آپ اس نقطے سے ایگری کرتے ہیں یا اس آئیڈیا سے ایگری کرتے ہیں؟ لیکن بیسک آئیڈیا تو مجھے علم تھا، کیونکہ میرے پاس کل آباد والے آئے تھے اور انہوں نے ایک کاپی آرڈیننس کی مجھے دی تھی، اور بقول ان کے کہ یہ سجیسٹیو آرڈیننس تھا جو آباد والے چاہ رہے تھے کہ سندھ حکومت نکالے، یا انہوں نے مشاورت کے ساتھ کیا تھا، مجھے نہیں. اور مجھے یہ پتہ نہیں کہ یہ وہی آرڈیننس ہے یا اس میں کوئی فرق ہے. لیکن جو نقطہ آپ نے اٹھایا ہے یہی نقطہ اس میں تھا. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ کوئی ایسا کمیشن جو فیصلہ کرنے کا مجاز ہو کہ کس کو کتنا جرمانہ کرنا ہے، کس کو بغیر جرمانے کے چھوڑ دینا ہے، کس کو ریگولرائزیشن کی کتنی فیس لگانی ہے، یہ تھوڑی سی بات مجھے نامناسب لگ رہی ہے. میں نے ابھی آرڈیننس پڑھا نہیں ہے، لیکن مجھے نامناسب لگ رہی ہے کہ اس طرح سے اس میں کرپشن میں کافی اضافہ ہوگا، اور اس کے اندر جو ہمارے بلڈرز ہیں اور جو انویسٹرز ہیں انہیں بھی اس میں دقت ہوگی. جو پچھلی بلڈنگز بنی ہوئی ہیں وہاں تک تو ریگولیرٹی میں سمجھتا ہوں کہ ہونی چاہیے اس کے اندر، اور اس میں جزا اور سزا کا معاملہ بھی ہونا چاہیے. یعنی جن لوگوں نے غیر قانونی جگہیں الاٹ کی ان کو پکڑنے میں نہ ہمیں کوئی نظر آ رہا ہے کہ ابھی تک قانون میں ایسی کوئی چارہ گوئی کی گئی ہے، نہ ہی وہ لوگ ابھی کسی قانون کی گرفت میں آئے ہیں، بلکہ وہ لوگ جنہوں نے اپارٹمنٹ خریدے تھے، جو مڈل کلاس سے تعلق رکھتے ہیں، جنہوں نے زندگی بھر کی جمع پونجی جمع کر کے اپارٹمنٹس یا اس طرح کی ریزیڈینشیل ایریاز اپنے خریدے تھے، وہ سفر کر رہے ہیں سب سے زیادہ. اچھا سر ٹھیک سر لیکن اچھا ٹھیک ہے، یعنی آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ اس آرڈیننس کے آئیڈیا سے آپ ایگری نہیں کرتے ہیں، لیکن ساتھ ہی آپ کی گفتگو سے امپریشن نہیں مل رہا ہے کہ جو لوگ وہاں رہ رہے ہیں ان کی تو غلطی نہیں ہے، اور یہ آپ بھی ایگری کرتے ہیں اس بات سے ظاہر ہے، کیونکہ انہوں نے تو جو ہے وہ این او سی وغیرہ وہ تو یہ سب کرتے ہیں نا، وہ سب انہوں نے کر لیا ہے. تو یہ جو آرڈیننس ہے جس کے آئیڈیا سے آپ اتفاق نہیں کر رہے، تو اس آرڈیننس کا ایک پہلو تو یہی ہے نا کہ ان تمام تر رہنے والوں کو، کیونکہ جب وہ عمارت نہیں گرے گی تو وہ رہنے والا محفوظ رہے گا، اور رہنے والا وہ ہے جس نے نسلا ٹاور کے کیس میں بھی ہے جس نے تمام تر ریلیونٹ این او سیز لے لی ہیں. تو آپ مکینوں کے حق میں ہیں لیکن اس آرڈیننس کے آئیڈیا سے ایگری نہیں کرتے، تو پھر یہ کیسے ہے؟ پھر دیکھیں وسیم، میں سمجھتا ہوں کہ یا تو اس آرڈیننس میں چیز کلیئر ہو جاتی کہ جو ارریگولرٹیز ہیں یا جن بلڈنگوں کو ریگولرائز کرنا ہے ان کی پر اسکوائر فٹ یہ قیمت ان کی بنے گی، اور یہ پینلٹی ان کی بنے گی. آپ مجھے اپنے خیال سے بتا دیں کہ کیا اگر ایک کمیشن جو خود ذمہ دار ہوگا، یعنی خود مختار ہوگا یہ ڈیسائیڈ کرنے میں کہ کس کو کتنی پینلٹی لگے گی. اچھا صحیح ہے، لیکن اگر میں سندھ گورنمنٹ سے پوچھوں گا کہ بھائی اس طرح جو آپ کہہ رہے ہیں کہ اس طرح تو جو ہے وہ کمیشن کا استحقاق ہو جائے گا، اور آپ نے اس طرح کہا کہ نیا بازار گرم ہو جائے گا، تو وہ جواب میں کہیں گے کہ بھائی جان اس کمیشن کا جو سربراہ ہے وہ معزز عدالت کا کوئی سابق جج ہوگا، ہم تھوڑی ہوں گے کوئی. جی سربراہ تو ریٹائر اعلیٰ عدالت کا جج ہوگا، لیکن اس کے ساتھ جو کمیٹی ممبران ہوں گے وہ ڈفرینٹ ہوں گے. دیکھیں وسیم، مجھے ہماری جوڈیشری کے اوپر یا ہمارے معزز ججز کے اوپر کوئی شک نہیں ہے. مجھے ابھی تک یقین ہے کہ انہوں نے اب تک جو فیصلے کیے ہیں بہترین فیصلے کیے ہیں، اور ملک قوم کے بہترین مفاد میں فیصلے کیے ہیں. لیکن اگر کوئی ایسا کمیشن بنتا ہے جس کے اندر ہمیں جو خالی وہ کل مختار تو نہیں ہوں گے والا عدالت کے جو ریٹائرڈ جج ہوں گے، ان کے نیچے کمیٹی ہوگی، کمیٹی فیصلہ کر کے چیزوں کو لا کے ان کے سامنے رکھے گی، وہ بتائے گی کہ جی یہ بلڈنگ فلانی بلڈنگ جو ہے اس کے اندر اتنی ریگولیٹیز ہیں، اس کے اوپر اتنی پینلٹی لگا دی جائے تو مناسب ہے، اور پیچھے سے اگر کام ہوا ہو تو پھر اس کو کون روک سکتا ہے. تو یہ تو ایک کھلا بازار ہو جائے گا، ایک دکان لگ جائے گی اس کی. تو مجھے اب اس کو پڑھنے دیجیے، مجھے ذرا اس کو غور سے دیکھنے دیجیے، مجھے اپنے قانونی ماہرین سے مشاورت کر لینے دیجیے، مجھے اپنے لا منسٹر کے ساتھ مشاورت کر لینے دیجیے، اس کے بعد میں آپ کو کوئی کنفرم جواب دینے کے قابل ہوں گا. صحیح، لیکن آپ نے اپنی انیشیل تھاٹ بتا دیے کہ یہ جو آئیڈیا ہے یہ آپ کو سمجھ میں نہیں آ رہا، اور آپ کہہ رہے ہیں کہ بھائی یا تو یعنی ایک یونیفارم فارمولا بتا دیا جائے
کہ بھائی جو بھی لیگل کنسٹرکشن اس پر یہ پینلٹی ہے. اگر یہ کیس ٹو کیس ہوا تو پھر انڈیویجول انفلوئنس ہو جائیں گے کمیشن میں. یہ آپ نے بڑا کلیئرلی کہہ دیا. بالکل سر. ایک اور جو بل ہے, آرڈیننس نہیں, ایک اور جو بل ہے جس کا خلاصہ یہ ہے کہ بلدیاتی نظام میں ترمیم کر دی گئی ہے, اور وہ بل بھی آپ کے پاس آ گیا ہے, اور وہ اب منتظر ہے گورنمنٹ کہ آپ اس پہ سائن کر کے ان کو واپس دیں. اور اس کا خلاصہ یہ ہے کہ بلدیاتی جو میئر ہوگا شہر کا, وہ مزید کم اختیارات ہو جائیں گے اس کے. پہلے ہی بیچارے کا بہت کم تھے, اور کم ہو جائیں گے. اور میئر کا انتخاب جو ہے وہ سیکرٹ بیلٹنگ کے ذریعے ہوگا, شو فنڈ کے ذریعے نہیں ہوگا. میئر کوئی بھی بن سکتا ہے, چاہے وہ کونسلر بھی نہ ہو. یہ اس بل پر آپ سائن کرنے یا نہیں کر رہے, اس بل کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ اس بل کے اندر میں سمجھتا ہوں کہ وسیم جو چیزیں کرپشن کو روکنے کے لیے بنائی گئی تھی انہیں ریموو کیا گیا ہے. یعنی اگر وہ شو آف ہینڈ سے ہوتا تھا تو وہ اب کہہ رہے ہیں کہ جی اس کو سیکرٹ بیلٹ پہ کر لیں. وہ سیکرٹ کی وجہ سے میں سمجھتا ہوں کہ اس کے اندر یہ جو بازار لگتے ہیں یہ بازار سیکرٹ بیلٹنگ کی وجہ سے ہی لگتے ہیں. ہم نے سینٹ میں بھی دیکھا, ہم نے سینٹ میں بھی کوشش کی تھی کہ شو آف ہینڈ سے ہو جائے, وہاں پر بھی یہ نہیں ممکن ہو سکا. اب یہ یہاں پہ کے ایم سی میں لایا جا رہا ہے. دوسری چیز اس کے اندر یہ ہے کہ سارے اختیارات میئر کے جو ابھی باقی تھے, ویسے ہی میئر اس وقت آج کے جو اختیارات ہیں میئر کے وہ بہت ہی لمیٹڈ ہیں. اس کے اندر جو باقی اختیارات تھے, جو اسپتال تھے, جو اسکولز تھے, جو کالجز تھے, وہ بھی سندھ گورنمنٹ اپنے پاس لینا چاہتی ہے. بس میرا تو ایک بیسک سوال یہ ہے کہ یا تو کوئی بہت ہی بہترین ہمارے پاس نمونہ ہو گورننس کا, کہ ہم کہیں کہ جی سندھ میں جو تمام اسکول ہیں وہ بہترین طریقے سے چل رہے ہیں, کالج بہترین چل رہے ہیں, اسپتال سپر طریقے سے چل رہے ہیں, اور یہ بہتر طریقہ رہے گا. اگر ہم میئر کو ایک ڈمی بنا کر پیش کریں گے اور وہ بھی اس کے ہاتھ میں جو اختیارات ہیں, وہ ٹیکس کلیکشن بھی اس کے پاس سے لے لیں گے, جو بچی کچھ ٹیکس کلیکشن ہے وہ بھی سندھ گورنمنٹ کلیکٹ کرے گی, تو میئر کی اتنی تکلف کی ضرورت کیا ہے؟ اس کو ویسے ہی جو ہمارے بلدیاتی منسٹر ہیں ان کے نیچے چلاتے رہے کراچی کے ساتھ. تو ویسے ہی ہم نے زندگی بھر ہم نے یہ دیکھا ہے کہ ہر حکومت نے کراچی کے ساتھ ہمیشہ زیادتی کی ہے, اور یہ تو بے انتہا میں سمجھتا ہوں زیادتی کی بات ہے کہ آپ ایک بے اختیار اور بالکل یہ ایک ڈمی میئر لانے کے موڈ میں ہے کہ چاہے کسی اور جماعت کا ہے یا خود پیپلز پارٹی کا ہے تو ٹھیک ہے, اس کو گورنمنٹ کی سپورٹ حاصل ہوگی. اگر نہیں آئے گا, کسی اور جماعت کا آئے گا, تو وہ بس اپنے دفتر میں بیٹھے, وہاں اخبار پڑھے اور گھر چلا جائے. اختیار تو اس کے پاس. تو آپ یعنی ایسا آپ بڑی انٹرسٹنگ بات گورنر سندھ کہہ رہے ہیں کہ اتنا بے اختیار میئر کراچی ہو, اس سے اچھا ہے پر نہیں ہو, مطلب کیا کرنا کیا ہے پھر ایسے ہی کام چلانا ہے. تو سر اب میں پھر یہ سوال پوچھتا ہی نہیں ہوں آپ کی اس رائے کے بعد کہ آپ اس بل پر دستخط کریں گے یا نہیں کریں گے, کیونکہ بڑا واضح ہے آپ کی اوپینین سے کہ آپ گورنر سندھ اس بل پر دستخط نہیں کریں گے. لیکن میرا بڑا معصومانہ سوال ہے کہ سر فرق تو پھر بھی اس سے کچھ نہیں پڑے گا, کیونکہ آئین کے مطابق گورنر کی دستخط ایک رسمی ضرورت ہے. آپ دستخط نہیں کریں گے, یہ دوبارہ ایوان میں جائے گا اور پھر بھی منظور ہو جائے گا. یہ تو پریکٹیکلی اسپیکنگ آپ کی اس اوپینین سے بھی فرق تو نہیں پڑنے جا رہا کوئی؟ نہیں جی وہ تو ظاہر ہے کہ جو 18ویں ترمیم کے بعد جو چیز ہوئی ہے وہ یہ بھی میں سمجھتا ہوں ایک بڑی زیادتی کی بات ہوئی ہے کہ وہ اختیار ہی نہیں ہے. آپ سے اپنی آبجیکشن لگا کے یا اپنی سچویشن لگا کے واپس کر سکتے ہیں, اور وہ اس کے بعد دوبارہ اس کو پاس کرا لیتے ہیں. تو بہرحال فالو دا پروسیجر جو بھی ہے. لیکن میرا پھر اگلا معصومانہ سوال یہ کہ ابھی سر آپ نے میئر کے بارے میں کہا کہ اتنے بے اختیار سے اچھا ہے پھر نہ ہی ہو, تو آپ یہاں بھی کہیں گے کہ یہ جو اختیار دیا ہوا ہے گورنر کو, جو کہ بالکل ہی رسمی ہے, جس کا دستخط چاہیے بھی لیکن نہیں چاہیے ہوگا تو بھی منظور ہو جائے گا, تو پھر یا تو اختیار دیں یا پھر یہ زحمت بھی نہ کریں کہ گورنر کا دستخط چاہیے. بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں آپ. مجھے اس بات کا بار بار احساس ہوتا ہے کہ یہ اس طرح سے تو کوئی فائدہ نہیں ہے. ایک آپ کو ربر اسٹیمپ ہی چاہیے کہ جو آپ بھیجیں اس کو آپ ہاں کریں, نہ کہ آپ کے پاس گنجائش کوئی نہیں ہے. یا ہاں کریں یا وہ خود ہاں کر لیں گے اس کے 14 دن میں. تو وہ بہرحال اب جو ہے سو ہے. صحیح. اچھا سر بس جاتے جاتے بتا دیں, یہ صدر پاکستان کے صاحبزادے کی اپنی ایک کمپنی ہے جو کہ نجی کمپنی ہے, وہ سائن کر رہی ہے کسی اور کے ساتھ, اور یہ تقریب ہو رہی ہے گورنر ہاؤس سندھ میں, اور جس میں صدر پاکستان خود بھی شریک ہو رہے ہیں. اگرچہ انہوں نے کہا ہے کہ یار یہ انہوں نے خود ہی کہہ دیا پور ججمنٹ تھی وہ وینیو کا جو انتخاب, لیکن ظاہر ہے گورنر ہاؤس میں چکی ہوئی ہے تقریب. تو میں آپ سے پوچھ رہا ہوں کہ آپ کو علم تو ہوگا کہ یہ تقریب ہو رہی ہے, تو پہلے نہیں سر یہ خیال ہے کہ یار یہ ایک نجی تقریب ہے, یہ گورنر ہاؤس میں ہو رہی ہے, تو آپ کو علم تھا کہ یہ تقریب ہونے جا رہی ہے؟ ظاہر ہے نہیں, میرے علم میں نہیں تھا. یہ پریزیڈنٹ صاحب جس وقت اٹھ کے جا رہے تھے اپنی تقریب میں, اس سے پہلے وہ میرے ساتھ میرے کمرے میں بیٹھ کے گفتگو فرما رہے تھے, اور انہوں نے اٹھتے ہوئے مجھے کہا کہ میں ایک ایگریمنٹ سائن کرنے جانا ہے مجھے. تو وہ اس کے اوپر بات ہوئی, لیکن وہ پریزیڈنٹ صاحب نے جب خود ایڈمٹ کر لیا کہ اٹ واز اے پور ججمنٹ آن ہز سائڈ,
तो आई थिंक उसको बड़े दिल के साथ तस्लीम करना चाहिए, क्योंकि उन्होंने खुद बड़े बड़ेपन का मुजाहरा किया, उन्होंने कोई बहस नहीं की इसके अंदर। हो जाती है इंसान से गलती और पूरी जजमेंट हो जाती है। नहीं, गवर्नर सिंह के इल्म में नहीं था कि गवर्नर हाउस में ये होगा। ठीक है सर, थैंक यू वेरी मच सर, बहुत बहुत शुक्रिया। गवर्नर सिंह बहुत वेरी इंटरेस्टिंग, वो कह रहे हैं कि भाई वो दोनों ही मुसव्विदों से एग्री नहीं करते। जो बिल्डर्स उनके पास आए थे उन्होंने ही बताया कि ऑर्डिनेंस इस तरह का आ रहा है, और वो कह रहे हैं कि अभी ऑर्डिनेंस उन्होंने पढ़ा नहीं है, लेकिन जो मैंने भी निकात बताया वो खुद कह रहे हैं गवर्नर साहब कि बिल्डर्स ने भी कहा था कि ऐसा ही ऑर्डिनेंस आ रहा है, और ऑर्डिनेंस मेरे सामने पड़ा हुआ है इस वक्त, तो इससे एग्री नहीं करते गवर्नर सिंह, और इस बल्दियाती बिल से भी एग्री नहीं करते। एक ब्रेक लेते हैं, उसके बाद पीपल्स पार्टी के वजीर बल्दियात और MQM के जो साबिक मेयर हैं वो दोनों हमारे साथ होंगे, उनसे पूछेंगे कि ये नया बिल जो है बल्दियाती, इसके बाद क्या है, मतलब मेयर कराची होगा तो वो क्यों होगा, मतलब उसका तो कोई काम बचेगा क्या उसका। आपको याद है कि वसीम अख्तर साहब बार बार कह रहे थे कि इख्तियार दो, वो मजीद इख्तियारात ले लिए हैं, तो क्या मतलब है, सीन क्या है, ये ब्रेक के बाद बात करते हैं। खुश आमदेद में बगैर किसी तमहीद के चलता हूँ मेहमानों की तरफ। साबिक मेयर कराची वसीम अख्तर साहब और साबिक नहीं बल्कि मौजूदा मिनिस्टर ऑफ लोकल बॉडी जनाब नासिर हुसैन शाह साहब हमारे साथ हैं, और मौजू आपसे मैं डिस्कस कर चुका हूँ तो मैं दोहराता नहीं। वसीम अख्तर साहब, बड़े स्ट्रेट मासूमाना सवाल से आगाज़ कर रहा हूँ। गवर्नर सिंध अभी साथ थे, उन्होंने कहा इतना बेख्तियार बना दिया अभी इस मेयर को ये इस ऑर्डिनेंस के बाद, इस बिल के बाद, कि भाई फिर मेयर ना हो। फिर गवर्नर सिंध का ख्याल है कि मेयर कराची फिर अगर ऐसा ही आना है तो फिर ना हो। आप चूंकि इस ओहदे पर रहे हैं तो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, आप इस बात से एग्री करते हैं कि फिर ऐसी मेयरशिप करनी तो फिर ना ही हो। फिर देखें वसीम, बिल्कुल अगर आप मुझसे गवर्नर साहब के हवाले से बात कर रहे हैं तो बिल्कुल ऐसा ही है। हाँ। कि जो फंक्शंस होने चाहिए बल्दिया के हवाले से मेयर के पास, वो 2013 के एक्ट में जितने हैं वो भी बाय नोटिफिकेशन सिंध गवर्नमेंट ने 4 साल में अपने पास ही रखे थे जब मैं मेयर था। और अब जो ये अमेंडमेंट आई है इसमें तो हेल्थ पूरा ले लिया गया है। इवन के बर्थ कंट्रोल और डेथ सर्टिफिकेट भी, बर्थ सर्टिफिकेट और डेथ सर्टिफिकेट भी हुकूमत सिंध ने ले लिया है। मिल्क सप्लाई भी सिंध ने ले ली है। तो देखें बल्दिया का काम क्या होता है, म्युनिसिपल सर्विसेज प्रोवाइड करना। वाटर बोर्ड मेयर के पास नहीं है, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड मेयर के पास नहीं है, उसके बाद बिल्डिंग कंट्रोल मेयर के पास नहीं है, वाटर मेयर के पास नहीं है। पब्लिक टॉयलेट्स हैं मेयर के पास, सारी जो प्रोवाइड करनी होती है। पब्लिक वॉशरूम है ना मेयर के पास, उसका ख्याल रख सकते हैं। नहीं, वो भी नहीं है, वो भी नहीं है, वो भी सीएम साहब के पास है। नासिर साहब वो भी ले लिया तो पब्लिक, मैं वही बता रहा हूं कि ये सर्विसेज लोकल गवर्नमेंट के पास होनी चाहिए। सही है। पूरी दुनिया में ऐसा है। तो ये जो अब अमेंडमेंट, पहले ही बुरा हाल था, कोई फंक्शन ही नहीं छोड़ा बल्दिया के पास, जो थे वो भी ले लिए। तो ये तो जो 140A आर्टिकल है उसकी खिलाफ वर्जी है, और अपना जो 2013 का एक्ट का प्रीएम्बल है उसकी भी खिलाफ वर्जी है। नासिर साहब, अगर ये है कि आपने पब्लिक वॉशरूम का इंतजाम भी ले लिया, मतलब ये वाले लोटे भी आपने ले लिए, मतलब सियासी तो करते नहीं। मैं बड़ा स्ट्रेट सवाल है, मेयर बेचारा पहले ही इतना बेख्तियार था। वसीम अख्तर साहब कहते रहे 4 साल के इख्तियार दो, वो होता है ना, हम दुआ लिखते रहे, वो दगा पढ़ते रहे। तो ये कहते रहे इख्तियार दो, लगता है आपने सुना इख्तियार लो, आपने और इख्तियार ले लिया मेयर से, ये क्यों किया आपने? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आले मोहम्मद। देखिए वसीम अख्तर साहब मेरे इंतहाई मोहतरम है, मेरे भाई हैं। जी जी। मैं सिर्फ अर्ज ये कर रहा हूँ कि हम दुआ लिख रहे हैं, उसको दगा पढ़ा जा रहा है। ये दगा पढ़ रहे हैं। ये सर इख्तियार तो आपने ले लिया ना सारे। नासिर भाई, ये बिल मेरे सामने पड़ा है, कुछ है ही नहीं। देखिए ऐसा नहीं है। ये जो बात वसीम भाई कर रहे हैं, वाटर बोर्ड की कर रहे हैं, सॉलिड वेस्ट की कर रहे हैं, या बिल्डिंग कंट्रोल की कर रहे हैं, ये इनके भी इल्म है कि ये स्पेशल इतने इख्तियार ले लिए कि उनके मुंह से गलती से बर्थ कंट्रोल निकल गया, कि वो इख्तियार भी, मतलब आप सोचें आपने कितना दीवार से लगाया इनको कि मतलब आप सोचें ऐसा नहीं है। ये सारी चीजें जो हैं ये वहां पे हैं। और दूसरी बात मैं आपको कहूं कि मैंने तो पहले दिन जब ये पेश किया था उस दिन ये कहा कि सबकी मुशावरत से दीगर चीजों को इसमें शामिल किया जा सकता है। ये कोई ऐसा सहीफा तो नहीं है ना ये जो लाए हैं हम, कि इसमें कोई तो सर पहले सारे स्टेक होल्डर्स को एतमाद में ले लेते, उसके बाद बिल टेबल कर देते आप। देखिए मैंने वो बात कही, हमने क्या किया,
مسئلہ یہ ہے وسیم بھائی کہ سب سے تجاویز مانگی تھی, سجیشنز مانگی تھیں, وہ آئیں. سب سے اہم چیز جس پہ سب کا فوکس تھا کہ جی ٹاؤن سسٹم ہونا چاہیے, وہ ٹاؤن سسٹم بنا دیا. یہ جو بات ہے واٹر بورڈ کی, سالڈ ویسٹ کی, یہ اسپیشل لاز کے تحت ہم ان کو دے رہے ہیں. یہ میں نے اس دن فلور آف دا ہاؤس پہ کہا. لیکن آپ تعلیم اور صحت کے اختیار تو لے رہے ہیں نا, آپ نے اسپتال لیے ہیں نا لوکل گورنمنٹ سے, اچھا سن لیں, تعلیم کا اختیار بھی لے لیا نا. میں وسیم بھائی یہاں پہ موجود ہیں جی اور دوسرے لوگ بھی ہمیں سب دیکھ رہے ہیں اور سن رہے ہیں. میں صرف یہ کہتا ہوں کہ جو ہاسپٹلز, جو ہیلتھ بلدیات کے تحت ہیں یا ایجوکیشن جو ہے وہ کوئی بہتر ہے, بہتر اس کی پرفارمنس ہے. سندھ حکومت کے اگر ہے غیر ہم تو استعمال چلنے والے اسکول سن لیں, آکسفورڈ کا مقابلہ کر رہے ہیں یا کیمبرج کا؟ نہیں دیکھیں میں دوسری بات کر رہا ہوں وسیم بھائی. آپ صرف ایک چیز کو سمجھ لیں کہ وہاں کے لوگوں کی تنخواہوں کے ایشو ہیں, جو یہ ہاسپٹلز ہیں, جو ایجوکیشن میں بھرمار کی ہوئی ہے ٹیچرز کی, ان کے ایجوکیشن کے وہ کانٹریکٹ کے اب تک وہ کانٹریکٹ پہ ہیں. اگر ان ناصر بھائی آپ بتائیں نا کہ سندھ حکومت کے ادارے اتنے شاندار چل رہے ہیں کہ ہم نے اس لیے سارے بلدیات سے لے کے سندھ حکومت مطلب. اچھا لیکن ایک دیکھیں, میں یہ نہیں کہہ رہا, بہتری تو ہے نا. اگر ان کی تنخواہیں, ان کی چیزیں بہتر ہوں گی تو بہتر ہے نا. پہلے آپ نے ان کو پیسے نہیں دیے, جو آرڈیننس پہلے پیسے نہیں دیے کہ آگے تنخواہ دے سکیں, اور اب تنخواہ نہ ہونے کے پیسے نہ نہیں, ہم تو بنیاد بنا کے اختیار لے لیا. واحد کے ایم سی ہے پورے سندھ میں بلدیاتی ادارہ جس کو 50 کروڑ سے زیادہ ماہانہ سندھ حکومت دیتی ہے. پوچھ لیں بھائی سے. دیکھیں, یا تو اپنا ناصر بھائی کہہ رہے ہیں نا کہ سندھ گورنمنٹ بہتر طریقے سے چلا لے گی. 5000 اسکول بند کر چکی ہے سندھ گورنمنٹ پورے سندھ میں. اس کے بعد 6 مہینے سے سارے اسپتالوں میں دوائیاں نہیں مل رہی ہیں. وہ کہہ رہے ہیں 5001 ایک اور بھی بند ہو گیا ہوگا پچھلے آدھے گھنٹے میں شاید. تو یہ 5000 آپ کو علم ہے اسپتال اور ایجوکیشن انسٹیٹیوٹس کی ہیں. تو یہ کے ایم سی کے جو کے ایم سی نے کے ایم ڈی سی بنایا ہے اپنے پیسوں سے, کے ایم سی کا اسپتال ہے عباسی, اس کو بھی لے لیں گے تو اس کا کیا حال ہوگا؟ وہی ہوگا جو باقی محکموں کا کیا ہوا ہے سندھ گورنمنٹ نے ان 13 سالوں میں. تو یہ تو کھلی میں سمجھتا ہوں وائلیشن ہے آئین کی بھی اور ان کے اپنے پریمبل کی بھی. لیکن وسیم صاحب بڑا اسٹریٹ سوال کروں گا آپ سے. میں نے ابھی گورنر صاحب سے بھی وہی پوچھا کہ وہ بھی اس سے ڈس ایگری کر رہے ہیں. میں نے کہا سر آپ سائن نہیں کریں گے لیکن کیا فرق پڑ جائے گا, قانون فری بن جائے گا. تو وسیم اختر صاحب آپ بھی ڈس ایگری کرتے رہیے, آپ احتجاج کر لیں گے, عدالت چلے جائیں گے, پریکٹیکلی تو کچھ نہیں کر سکتے نا. یہ تو ہوگا, یہ تو ہوگا. وسیم اختر صاحب, پھر میں ناصر صاحب آپ کی دیکھیں. وسیم یہ کہنا بڑا آسان ہے, آپ نے تو کہہ کے نکل گئے. جو یہ زیادتیاں ہو رہی ہیں آئین کے اندر ہے 140A آرٹیکل, اس کو مضبوط کرنا چاہیے. جمہوریت کی بات کرتی ہے پیپلز پارٹی, جب تک 3rd tier آف گورنمنٹ مضبوط نہیں ہوگی جمہوریت مضبوط نہیں ہوگی. تو آپ 3rd tier آف گورنمنٹ کو تو ختم کر رہے ہو. اس سے اچھا تو کے ایم سی کو بند کر دیں. آپ نے جو محکمے تھے وہ بائی نوٹیفیکیشن لے لیے, اور جو محکمے رہ گئے تھے وہ ابھی سکول لے لیے آپ نے, اسپتال سارے لے لیے, ملک سپلائی لے لی آپ نے, برتھ سرٹیفکیٹ اور ڈیتھ سرٹیفکیٹ تک لے لیا. صحیح. لیکن آپ یہ کہتے ہیں کہ یہ کراچی والوں اور اردو بولنے والوں سے تعصب ہے پیپلز پارٹی کا. اس کا جواب یہ ہے کہ بھائی یہ قانون صرف کراچی حیدرآباد کے لیے تھوڑی, پورے سندھ کا ہے جہاں پہ سندھیز بھی رہتے ہیں. تو یہ تعصب کیسے ہے وسیم اختر صاحب؟ تو وہ آواز نہیں اٹھا سکتے, ہم تو آواز اٹھا رہے ہیں. میں جانتا ہوں سارے میرے سندھی دوست ہیں. لیکن اگر ناصر شاہ صاحب کو تعصب ہوتا اردو بولنے والوں سے, زیادتی ہم بول نہیں سکتے. تو یہ قانون خالی کراچی کے لیے لاتے ہیں نا, حیدرآباد کے لیے لاتے ہیں. یہ پورے سندھ میں کس کا اطلاع ہوگا؟ نہیں, یہ نہیں لا نہیں سکتے نا, الگ الگ لا نہیں سکتے, سب کے لیے لانا ہوگا. ان کے ساتھ بھی زیادتی ہے. سکھر کا میئر بہت دفعہ مجھے بول چکا ہے. اچھا, جو پیپلز پارٹی کا زیادتی ہو رہی ہے, پی ایف سی ایوارڈ کیوں نہیں کرتی سندھ گورنمنٹ؟ بتا دیں. اچھا یہ میں نہیں کہہ رہا, پیپلز پارٹی کے چیئرمین بولتے ہیں. اب ناصر شاہ صاحب, مگر وہ ظاہر پابند ہے, وہ بول نہیں سکتے, میں بول سکتا ہوں. ناصر شاہ صاحب کنکلوڈ کریں. دیکھیں نا اب اس میں اتنی ساری باتیں ایسی, مثلا آپ نے کہا ہے کہ میئر کا جو انتخاب ہے وہ پہلے شو آف ہینڈ کے ذریعے ہوتا تھا, اب سیکرٹ ہوگا. یعنی یہاں تو ہم الٹا کر رہے تھے سینٹ میں کہ سیکرٹ کے بجائے شو آف ہینڈ کریں تاکہ نوٹ نہ چلیں, اور ایک تاریخ ہے پوری الحمدللہ پیپلز پارٹی کی ظاہر ہے. تو آپ نے یہ میئر کا سلیکشن سیکرٹ کیوں کر دیا ناصر صاحب؟ کوئی خاص وجہ؟ دیکھیں یہ شو عوام کا بہت مطالبہ تھا ایسا. شو آف ہینڈ سن تو لیں نا جی سر. یہ شو آف ہینڈ جو ہے یہ ہم نے ہی کیا تھا 2013 میں. اس کو ریورس پہلے جو نظام تھا اس میں سیکریسی تھی بیلٹ کی,
اور یہ کہا گیا سب کی طرف سے, ایم کیو ایم کی, دیگر سب نے کہا کہ جی یہ انکانسٹیٹیوشنل ہے, سیکریسی اور بیلٹ جو ہے اس کی بات ہونی چاہیے. تو وہ ہم نے ان کی بات مانی. آپ کو میں دکھا دوں گا جو چیزیں. دوسری بات یہ جو 5,000, ایک منٹ, اچھا وسیم بھائی سن تو لو, اچھا سن تو لیں. یہ جو 5,000 اسکولوں کی بات کی جا رہی ہے, میں وضاحت کر دوں, یہ 5,000 اسکول وہ ہیں جو انہی بلدیاتی نظام میں بنے تھے 2001 سے 2008 تک. ایک ایک گاؤں میں 30 اسکول بھی ہیں. اس وجہ سے جہاں پہ بچے بھی نہیں ہیں, یہ تب ایکسرسائز ہوئی جو منسٹر صاحب نے کی. میں دوسری بات آپ کو کہوں کہ یہ جو کل ہماری کیبنٹ میٹنگ ہے وہ رکھی ہوئی اسی وجہ سے ہے کہ اسپیشل لاز کے تحت ان اداروں کو مزید با اختیار کیا جا رہا ہے, اور ہم مزید بات کرنے کے لیے تیار ہیں, ایم کیو ایم سے بھی, پی ٹی آئی سے بھی, جماعت اسلامی سے بھی, پی ایس پی سے بھی, جتنے بھی سٹیک ہولڈرز ہیں یا دیگر جی ڈی اے ہیں, بل کے تحت جو اگلا بلدیاتی الیکشن ہوگا ہم بات کرنے کے لیے تیار ہیں. ٹھیک ہے, آخری سوال وسیم اختر صاحب 30 سیکنڈ. الیکشن میں تو حصہ ضرور لیں گے, ظاہر ہے ہم ایک سیاسی جماعت ہیں, الیکشن میں تو حصہ ضرور لیں گے. دیکھیں ہم سب سے بڑے سٹیک ہولڈر ہیں. ایم کیو ایم کے پاس more than 70% سیٹیں تھیں ہمارے پاس کاؤنسل میں, ہم سے کوئی مشورہ نہیں کیا گیا. ٹھیک ہے, اور آپ آخری بات بتائیں, آپ اس پہ اے پی سی کر رہے ہیں, آل پارٹیز کانفرنس کر رہے ہیں, اس میں سنیں بلا رہے ہیں, پی ایس پی کو بلا رہے ہیں اس میں آپ؟ ہم ساری سیاسی جماعتوں کو بلا رہے ہیں. میں یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ آپ نے ایڈمنسٹریٹر, کیئر ٹیکر ہوتی ہے گورنمنٹ, جب ٹینیور ختم ہو جاتا ہے تو کیئر ٹیکر گورنمنٹ لگتی ہے. آپ نے سیاسی ایڈمنسٹریٹر بٹھا دیا, اچھا پھر وہ پیسے بھی خرچ کر رہا ہے, فنڈز بھی استعمال کر رہا ہے. الیکشن کمیشن کو اس پہ نوٹس لینا چاہیے, مطالبہ کریں. ٹھیک ہے, تھینک یو سر. پارٹی جمہوریت کی بات کرتی ہے. ٹھیک ہے, تھینک یو ویری مچ, بہت شکریہ. سابق میئر کراچی اور موجودہ وزیر بلدیات بات کر رہے تھے. کل ملتے ہیں انشاءاللہ بشرطِ صحت زندگی. اللہ حافظ. اہم ترین خبریں اب ایک کلک کی دوری پر. آپ کے پسندیدہ ٹاک شوز ہوں یا اہم ملکی یا غیر ملکی شخصیات کی نیوز کانفرنسز, ہر لمحہ باخبر رہنے کے لیے سبسکرائب کریں ہمارا یوٹیوب چینل. موسم کی صورتحال ہو یا کھیل کے میدان سے خبریں, اپنے موبائل فون سے ملکی اور بین الاقوامی اہم خبروں تک رسائی کے لیے ڈاؤن لوڈ کیجیے موبائل ایپ. باوثوق ذرائع سے مصدقہ خبروں, تجزیوں اور تبصروں سے مستفید ہونے کے لیے وزٹ کیجیے پاکستان کی سب سے بڑی نیوز ویب سائٹ www.arYnews.tv. ان سب کے علاوہ پاکستان کا سب سے بڑا فیس بک پیج ہو, سب سے بڑا نیوز انسٹاگرام اکاؤنٹ یا پھر ٹویٹر, ARY نیوز پہنچا رہا ہے خبریں سب سے پہلے آپ تک, تاکہ آپ رہیں ہر لمحہ باخبر.